السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم بمجیئکم الى درس الحدیث من جدید، فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان يسهل علينا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 59 سبق نمبر 59 ہے، اور آج کے اس سبق کے زیر اہتمام جو احادیث زیر مطالعہ ہیں وہ 3439 سے 3448 ہیں، اور ہم حسب معمول انشاءاللہ تعالی ان احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت بھی کرتے چلیں گے، اور اگر ضرورت محسوس کی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب العتق کے حوالے سے احادیث آ رہی ہیں، اور گزشتہ سبق میں بھی ہم نے کچھ حصہ اس باب کا جو کہ باب النذور، نذروں کے بارے میں کہ نذر کیسے ماننی چاہیے، نذر جو اللہ کی بارگاہ میں باعث ثواب اور اجر ہے وہ کون سی ہے، اور کون سی نظر جو ہے اس سے انسان کو رک جانا چاہیے، اور اگر وہ رک جائے تو پھر اس کا کیا کفارہ ہے، اس کا ادالہ کیا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اس بارے میں احادیث انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں آج کی حدیث۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے پہلی جو حدیث ہے ہمارے زیر مطالعہ وہ ہے 3439، آپ کے سامنے موجود ہے۔ وعن ابی لبابہ، سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے انہ قال للنبی، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ ان من توباتی، یہ میری جو توبہ قبولی ہوئی ہے اس کے یہ اتمام سے یہ بات ہے، یعنی تکمیل سے، میری توبہ جو اللہ پاک نے قبول کی اپنی رحمت سے تو اس کا یہ تقاضا بھی ہے، اور یہ میری توبہ کے اتمام سے یہ میرا عمل ہے۔ میری توبہ اس وقت میں سمجھتا ہوں مکمل ہوگی ان احجر دار و قومی، کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو محلہ ہے اس کو چھوڑ دوں، جگہ کو چھوڑ دوں۔ التی اصبت فیہا الذنب، وہ جگہ کہ جس میں نے گناہ کا ارتکاب کیا یا گناہ کو پہنچا۔ وان ان خالع من مالی کلہ صدقۃ،
اور یہ کہ میں الگ ہو جاؤں اپنے پورے مال سے اس کو صدقہ دے کر، صدقہ کی صورت میں اپنے پورے مال سے علیحدہ ہو جاؤں، الگ ہو جاؤں۔ قال، آپ نے فرمایا، یجزی عنک الثلث، کہ اے ابو لبابہ تجھے تیرا تیسرا حصہ مال کا وقف کرنا یا صدقہ کرنا وہ بھی کفایت کر جائے گا۔ مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ ایک تہائی جو ہے وہ وقف کر دیں یا صدقہ کر دیں۔ رواہ رزین، اسے امام رزین رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اس حدیث کو، 3439 حدیث۔ تو حدیث کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے، جبکہ رزین میں یہ حدیث سرے سے مذکور نہیں۔ البتہ امام ابو داود رحمہ اللہ کے ہاں اس کے شواہد ہیں، اگر چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے حدیث نمبر 3319۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو من جملہ فوائد میں سے یہ بھی بات اس کے پس منظر میں آپ سمجھ لیجئے کہ ابو لبابہ کس گناہ کو آئے، اور انہوں نے جو گناہ کا ارتکاب کیا اور ان کی پھر اللہ پاک نے توبہ قبول کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیلہ جو تھا بنو قریظہ، ان کو ان کی بدعہدی اور غدر اور دھوکے کی بنا پر قتل کا ارادہ کیا۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے باہمی اتفاق تھا، کوئی لین دین کے معاملے میں کچھ معاہدہ تھا، تو انہوں نے یہ راز ان پر ظاہر کر دیا کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ پھر اس پر وہ بڑے نادم اور پریشان بھی ہوئے، اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے انہوں نے باندھ دیا۔ تو جب ان کا قصور یا غلطی گناہ معاف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود ان کو 3 یا 7 دنوں کے بعد کھول دیا، آزاد کر دیا۔ تو اس پر انہوں نے یہ اس قسم کی بات اظہار تشکر کے طور پر کہی۔ 3440 بن جابر بن عبداللہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رجلا قام یوم الفتح، کہ ایک شخص کھڑا ہوا فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے روز، فقال، تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی نذرت للہ عز وجل، کہ بے شک میں نے اللہ عز وجل کے لیے یہ نظر مانی ہے یا مانی تھی کہ ان فتح اللہ علیہ کا مکہ تھا، کہ اگر اللہ پاک آپ کے لیے مکہ فتح کر دے، اللہ پاک آپ کے فتح کر کے مکہ آپ کے زیر نگیں کر دے، آپ کے قبضے میں کر دے، آپ کو اس پر فتح عطا فرما دے، ان فتح اللہ علیہ کا مکہ تھا ان اصلی فی بیت المقدس رکعتین، تو میں شکرانے کے طور پر، اظہار تشکر کے لیے بیت المقدس میں جا کر 2 رکعتیں ادا کروں گا نماز کی۔ قال، آپ نے فرمایا، صلی ہاہنا، تو تم یہی نماز پڑھ لو بیت المقدس جانے کے بجائے۔ ثم اعاد علیہ، پھر اس شخص نے وہی بات دہرائی انہی الفاظ میں، اللہ اکبر۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی ہاہنا، یہی مسجد الحرام میں نماز پڑھ لو بجائے بیت المقدس جانے کے۔ ثم اعاد علیہ، پھر اس نے 6 بار، تیسری بار بھی وہی الفاظ کہے، تو آپ نے فرمایا، شأنک اذن، تو تب پھر آپ کی مرضی کہ آپ جو چاہیں کریں، آپ کو اختیار ہے۔ رواہ ابو داود والدارمی، ابو داود اور دارمی رحمہ اللہ دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے، 3440 حدیث۔ حدیث کی سند عزیز طلبہ صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ شأنو کا اذن کو انڈرلائن کیجئے۔ ان الفاظ کا یہ مطلب ہے کہ تب تو پھر تیری مرضی، تو جو چاہے کرے کر لے، تجھے اختیار ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ من جملہ حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ معلوم ہوا کہ اگر مسجد اقصی یا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نظر مان لے کوئی شخص، پھر وہ مسجد الحرام میں نماز پڑھ لے، تو وہ نظر سے نکل آئے گا، اس لیے کہ مسجد الحرام بقیہ مقامات سے افضل ہے۔
نماز کے اعتبار سے بہرحال وہاں ثواب زیادہ ہے، ایک آدمی ایک بار مسجد الحرام میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسانی کا راہ دکھایا جو اس کے لیے بہتر تھا اور افضل تھا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے نہایت ہی رحیم، مہربان تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 3441، وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان اخت عقبہ بن عامر، کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے نظرت، نظر مان لی، ان تحج ماشیتن، کہ وہ پیدل چل کر حج کرے گی پاؤں پر، وانہا لا تطیق ذلک، اور وہ اس نظر جو مان لی اس نے، اس کی وہ طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے کہ حج کے لیے جانا پورا مکہ مکرمہ میں اپنے مقام سے پیدل چل کر، اللہ اکبر، تو معمولی بات ہے۔ وقال النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لغنی عن مشی اختک، کہ بے شک اللہ پاک البتہ غنی ہے، مستغنی یعنی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، لاغنی ان مشی اختک، تیری بہن کے پیدل چلنے سے، پیدل چل کر حج کرنے سے، پھل ترکب، اسے چاہیے کہ اب وہ سوار ہو جائے اور وہ حج بھی کرے، ولتہد بدنتن، اور جو اس نے نظر مانی تھی اس کا یہی ایک تریاق ہے کہ وہ ایک قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کر لے، ولتہد بدنتن۔ رواه ابو داود و دارمی، امام ابو داود اور امام دارمی رحمہ اللہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ وفی روایت لابی داود، اور امام ابو داود رحمہ اللہ کی ایک روایت میں الگ یہ الفاظ ہیں، فامرہ النبی، کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، انتر کبا، کہ تم سواری کرو، وتہدی ہدین، اور تم یہ ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ قربانی دو۔ ٹھیک ہے جی۔ یا یہ کہ فامر النبی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ترجمہ ایسے کریں زیادہ صحیح ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انتر کعبہ، کہ وہ سواری کرے، وتہدی ہدین، اور ایک جانور جو ہے اس کی قربانی دے۔ وفی روایت اللہ، اور امام ابو داود رحمہ اللہ کی ہی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فقال النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یصنع بشقاء اختک شیئا، کہ بے شک اللہ نہیں کرے گا کچھ بھی، بشقاء اختک شیئا، تیری بہن کو مشقت میں ڈال کر۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ کسی کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں کہ وہ تیری بہن کو مشقت میں ڈال کر وہ خوش ہو اور پھر اس کو اس پر اجر ثواب دے، جو کہ اس پر عائد ہی نہیں اللہ نے کیا۔ لا یصنع بشقاء اختک شیئا، کہ اللہ نہیں کچھ بھی کرے گا تیری بہن کو مشقت میں ڈال کر، پھل ترکب، اسے چاہیے کہ وہ سوار و سواری پر، ولتحجا، اور وہ حج کرے، وتکفر یمینہا، اور اپنی جو اس نے قسم یعنی نظر مان لی ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے جو کہ اپنی قسم کا کفارہ ہے، تو وہ اپنی قسم کے کفارے کو پورا کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ وہی بار بار الفاظ اسی مسئلے میں ان روایات میں ہمارے لیے آ رہے ہیں کہ وہ مالا یطاق جو چیز ہے وہ اللہ کے ہاں مستحسن نہیں، اچھی نہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو اللہ نے کسی کو اس کا مکلف نہیں کیا۔ تو ایک اعتبار سے یہ ناشکری ہے اللہ پاک کی رحمت کی۔ تو حدیث 3441 حدیث صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ ولتہد بدنۃ کا مطلب ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ ایک بدانہ قربانی کا جانور ذبح کرے، اور بدانہ سے مراد یہاں اونٹ یا گائیں ہو سکتی، سر فہرست اونٹ یا گائیں ہیں، اور یہ بدن ان کا واحد ہے، والبدنہ قرآن میں آتا ہے نا قربانی کے جانور، اور اس کی واحد
سنگولر جو ہے وہ ورڈ جو ہے عربی زبان میں وہ ہے بدنتن، اور جمع اس کی بدن آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مراد اس سے سر فہرست اونٹ یا گائے لی جا سکتی ہے یا لی جاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 3442، ون عبداللہ بن مالک، عبداللہ بن مالک سے یہ روایت ہے رحمہ اللہ، ان عقبۃ بن عامر، کے بے شک یہ وہی روایت جو اوپر گزری ہے اسی حوالے سے وہی واقعہ ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سأل النبی، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اخت اللہ، اپنی بہن کے بارے میں مسئلہ، کہ نظر تن تحج حافیتن غیر مختمرۃ، اللہ اکبر، کہ اس نے نظر مان لی ہے کہ وہ حج کرے گی، حافیتن ننگے پاؤں، غیر مختمرۃ ننگے سر، یعنی بغیر دوپٹے کے، بغیر اپنے سر کو ڈھانپے، اور حافیتن بغیر جوتے کے، ننگے پاؤں، غیر مختمرۃ، اور ان الفاظ کو اپنا انڈر لائن بھی کر لیجئے، ان کے معنی۔ تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروہا، اس کو حکم دو، یہ آپ کا حکم ہے، اگر اس کی حکم عدولی کرے گی تو یہ غیر شرعی عمل ہوگا، گناہ، اور یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو حکم دو، فلتختمر، ایک تو یہ وہ اپنے سر کو ڈھانپے، ولترکب، اور دوسرا یہ کہ وہ سوار ہو، اسے چاہیے کہ وہ سوار ہو سواری پر، ولتسم ثلاثۃ ایام، اور پھر یہ جو اس نے نظر مانی تھی اب اس پہ عمل، کیونکہ اس لیے نہیں کرنا کہ یہ درست صحیح نہیں ہے، عمل جائز نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے، ولتسم ثلاثۃ ایام۔ رواه ابو داود و ترمذی، امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے، والنسائی، اور امام نسائی نے، وابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ نے، والدارمی، اور امام دارمی رحمہ اللہ، سب نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا، روایت کیا ہے۔ 3442 حدیث، حدیث کی عزیز طلبہ سند ضعیف ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، اور مفہوم، اور یا اس کا معنی، یا جو اپنا اس کے اندر جو مسئلہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اوپر بھی حدیث آئی ہے، تو ایک سند میں ضعیف راوی عبید اللہ بن ظفر ہے، عبید اللہ بن ظفر، اور ایک دوسری سند بھی ہے اس حدیث کی، اس میں ابن لہیہ آیا ہے، وہ ضعیف راوی موجود ہے اور واضح ہے بالکل، ٹھیک ہے جی۔ لہذا حدیث میں لفظ جو آیا ہے حافیتن، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس کا معنی ننگے پاؤں بغیر جوتے کے، تو سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، جبکہ مفہوم اور جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ غیر شرعی کام اس سے رک جائے اور اپنے آپ پر بے جا تکلیف اور تنگی سوار نہ کرے، اللہ نے اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا، اور یہ ناشکری ہے، اور اس کا کوئی اجر ثواب نہیں سوائے گناہ کے اور مشقت کے۔ تو عزیز طلبہ، آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ آج کل یہ صورتحال عموماً میں بلکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، جب لاہور سے شیخو پور جاتا ہوں یا شیخو پور سے لاہور آتا جاتا ہوں تو بہت سارے جتھوں کی شکل میں بڑے بڑے گروہ، عورتیں، خواتین، آئیو جو اپنی ہیں، بچیاں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ننگے پاؤں انتہائی شدید گرمی میں، جھنڈے، سیاہ جھنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، وہ بس کسی دربار کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگ جو ہیں یہ جب علی حجویری رحمہ اللہ کا جو عرس وغیرہ ہوتا ہے اس دوران بھی ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ مختلف جگہوں سے لوگ پیدل آتے ہیں اس طرف، اور انہوں نے نظر مانی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ جہالت کا عالم ہے، حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کا سد باب کرے، لوگوں کو ان چیزوں سے روکے، کیونکہ حکومت وقت ہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر، جو کہ اسٹیٹ کے واحد حاکم بھی تھے، اللہ کے رسول پیغمبر بھی تھے، امت کے رحیم و کریم بھی تھے، تو انہوں نے انہیں ان چیزوں سے روکا۔ اچھا جی، 3000 یہ حدیث آگے آگئی نیکسٹ۔ وان سعید بن المسیب، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی سے یہ روایت ہے، ان اخوین من الانصار، کہ انصار قبیلے، انصار مدینہ جو تھا،
انصار مدینہ کے جو لوگ تھے ان میں سے دو بھائی اخوین نے، کان بینہما میراث، ان دونوں کے درمیان وراثت کا جو ہے اپنا معاملہ تھا، یعنی دونوں کے مابین وراثت کا میت کا چھڑا ہوا مال تھا جس کے وہ دونوں وارث تھے، لیکن تقسیم نہیں ہوا ابھی۔ فسأل احدهما صاحبہ، تو ان میں سے ایک جو ہے اس نے اپنے ساتھی سے یہ کہا، جی، القسمت، کہ تقسیم کے بارے میں، مال کو تقسیم کرو تاکہ ہم اپنا اپنا مال اپنے حصے کا لے کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی مرضی سے اس کو استعمال میں لائیں۔ وقال، تو وہ آگے سے کہنے لگا اس کا بھائی ساتھی، کہ ان عدت تسألنی القسمت، اگر تو نے دوبارہ مجھ سے پوچھا تقسیم کے بارے میں، مال کی تقسیم کے بارے میں دوبارہ تو نے مجھ سے پوچھا یا سوال کیا، تو پھر فکل مالی فی رتاج الکعبہ، تو پورا مال میرا جو ہے وہ کعبہ کے اخراجات کے لیے ہوگا، یعنی میں اس کو کعبۃ اللہ یا کعبہ مشرفہ اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے میں اس پورے مال کو وقف کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ فقال اللہ عمر، ہو تو اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، معلوم ہوا، تو انہوں نے فرمایا، ان الکعبۃ غنیت غنیۃ عن مالک، کعبہ مشرفہ اللہ کا گھر جو ہے وہ تو بہرحال تیرے مال سے مستغنی ہے، یعنی وہ بے پرواہ ہے یا اس کو کوئی ضرورت نہیں اس کی، کعبہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، تب پھر تم کفارہ دو ان یمینے کا، اپنی اس قسم کا، وکلم اخا کا، اور اپنے بھائی سے بات کرو مال کی تقسیم کے بارے میں۔ فائنی سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا، یقول، فرماتے ہوئے، لا یمین علیہ کا، نہ تو تجھ پر کوئی قسم ہے، ولا نذرا، اور نہ ہی نظر کو پورا کرنا ہے، فی معصیت الرب، رب تعالی کی نافرمانی میں، ولا فی قطیت الرحم، اور نہ ہی قطع رحمی میں، ولا فی ما لا یملک، اور نہ اس چیز میں جس کا وہ شخص مالک نہیں، یا کوئی چیز اس کی ملکیت نہیں اور وہ اس کے بارے میں نظر دیتا پھرے، اچھا جی، یا نظر مانتا پھرے۔ رواہ ابو داود، ایسی امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابی داود میں اس کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو 3400، ہاں 3443 حدیث ہے، حدیث کی سند حسن ہے، صحیح ہے۔ اور من جملہ حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ معصیت کی نظر ماننا، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے یا پھر عید کے دنوں میں روزہ رکھنے کی نظر مان لے، تو یہ حرام ہے یہ چیز، بلکہ بڑے گناہ، کبائر گناہ میں سے ہے، وغیرہ۔ تو یہ مذکورہ تینوں احادیث اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ جس معین نظر کے ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، یہ حدیث اور اس سے اوپر جو دو گزری ہیں، یہ تینوں حدیثیں، تینوں احادیث اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ جس معین نظر کے ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی وہ چیز جو مالا یطاق ہے، تو وہ قسم کا کفارہ دے گا، کیونکہ کفارت الیمین، کفارت النذر، کفارت الیمین، ٹھیک ہے، اور وہ مالا یطاق عمل جو ہوگا اس کو چھوڑ دے گا، یا کوئی اللہ کی نافرمانی کا عمل اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ تو یہ حدیث اور اس سے پہلی کی حدیثیں دو، ان کا یہی مطلب اور مفہوم ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل آ گئی ہے اس باب میں، اور اس کی پہلی حدیث ہے 3444، ان عمران بن حسین، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، آپ فرما رہے تھے، النذر نذران، کہ نظر دو قسم کی نظر ہے، نظر دو قسم کی ہے، ایک تو فمن کان نظر فی طاعت، ایک تو وہ کہ جو شخص نظر مانتا ہے فی طاعت، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، فذلک للہ، تو یہ اللہ ہی کے لیے نظر ہوگی، فی الوفا، تو اس نظر میں چاہیے کہ نظر ماننے والا اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے جی۔ ومن کان نظر فی معصیت،
تو اور جو شخص نافرمانی میں نظر ماننے، یعنی گناہ کا کوئی کام ہے، معصیت کا کام ہے، اللہ اس کے پیغمبر کی معصیت اور نافرمانی ہے، حکم عدولی ہے، فذالک للشیطان، تو یہ نظر شیطان کی خاطر ہوگی، شیطان کے لیے ہے۔ ولا وفا فیہ، اور ایسی نظر جو ہے اس کو پورا کرنا نہیں ہو، پورا پورا نہ کرنا ہوگا، نہ ہی کرنا چاہیے اس کو، ولا وفا فیہ۔ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ، اور اس پر اس کا ازالہ کیا ہے، اگر وہ نافرمانی کی نظر مان لیتا ہے تو وہ پھر اس کا کفارہ دے گا، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ رواہ النسائی، و امام نسائی نے رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اپنی سنن النسائی میں۔ یہ حدیث عزیز طلبہ صحیح ہے، اور اس کا مفہوم واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی زگ زیگ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، اور حدیث بھی صحیح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث آتی ہے 3445، ون محمد ابن المنتشر، محمد بن منتشر، ہاں جی، رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ان رجلا، کہ بے شک ایک آدمی نے، نظر مان لی، اور نظر بھی کیسی طرح سنی ہے، واستغفر اللہ والیاذ باللہ، خودکشی والی، ان ینہر نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو ذبح کر لے گا، ان نجاہ اللہ من عدوہ، اگر اللہ پاک اس کو بچا لے گا اس کے دشمن سے، اگر اللہ نے اس کو اس کے دشمن سے نجات دے دی تو وہ اپنے آپ کو ذبح کر لے گا۔ کمال کی بات ہے بھائی، دشمن سے بچ گیا اور اپنے آپ کو خود مارنا شروع کر دیا، یہ عجیب ہی نظر ہے۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں اپنی جہالت، شقاوت اور بدبختی میں، آج ہمارے اس معاشرے میں ایسے کردار موجود ہیں، ولیعذ باللہ، اپنی اولادوں کو شیطانوں کے بہکاوے پر وہ اور خواب دیکھ کر وہ اپنی اولادوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ فسئل ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ کیا شرعی، کیا اس کا حکم ہے، فقال اللہ، تو انہوں نے اس شخص کو یہ کہا، یہ جواب دیا، سل مسروقن، کہ تم میرے بجائے تم مسروق جو ہیں، امام مسروق رحمہ اللہ، ان سے پوچھ لو، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فسألہ، تو اس نے پوچھا، کن سے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے سے امام مسروق رحمہ اللہ سے۔ فقال اللہ، تو مسروق رحمہ اللہ نے انہیں یہ بات کہی، لا تنہر نفس کا، اپنے جان کو مت ذبح کر، مت قتل کر اپنے آپ کو، فإنک إن كنت مؤمنا، تو بے شک اگر تو مومن ہوا، اپنے آپ کو قتل کرتے ہوئے تو صاحب ایمان ہوا، تو قتلت نفسا مومنتا، تو نے ایک مومن جان کو قتل کر دیا جس کا تو مالک نہیں، اور تو نے ایک جان کو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مخالفت میں اس کو قتل کر دیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ كَافِرًا، اور اگر تو کافر ہوا، ایمان سے فارغ ہوا، تو تعجلت إلى النار، تو اپنے کو قتل کر کے آتش جہنم کی طرف جلدی کرے گا، تو نے پھر جلدی کر لی إلى النار، جہنم میں، آگ میں جلنے کے لیے، آگ کی جانب۔ واشترے کبشن، اور اب تیرے لیے خیر یہی ہے، ایک مینڈا جو ہے وہ کبشن، اس کو خرید، فذبحہ للمساکین، تو اس کو ذبح کر مسکینوں کو کھلانے کے لیے، فإن اسحاق، بے شک اسحاق علیہ السلام، خیر من کا، تجھ سے بہتر تھے، وفدی بکبشن، جو کہ فدیہ دیے گئے ایک مینڈے کی عوض، مینڈے کے عوض ان کو، ان کی قربانی قبول کر لی گئی اور ان کو بچا لیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ مراد اسحاق علیہ السلام تھے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کے بھائی، کہ ان کے
ان کے فدیہ میں ایک مینڈا دیا گیا تھا اور انہیں بچا لیا گیا۔ فاخبر ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بعد میں اس جواب کے بارے میں خبر دی گئی، بتایا گیا کہ امام مسروق رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے، تو فقال، تو کہنے لگے، ہاکذا کنت اردت ان افتیک، اسی طرح ہی میں نے بھی ارادہ کیا تھا، چاہا تھا کہ تجھے فتویٰ دوں، لیکن مسروق رحمہ اللہ نے دے دیا تو اچھی بات ہے، میری تصدیق ہو گئی۔ رواہ رزین، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت مسروق رحمہ اللہ کی اس فتویٰ پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ امام رزین نے اس کو روایت کیا، اس حدیث کو۔ رزین میں یہ حدیث طلبہ سرے سے موجود نہیں ہے، جیسے پہلے بھی کئی ایک احادیث جو ہیں وہ حوالہ تو دے دیتے ہیں صاحب مشکات المصابیح، لیکن اس کی تحقیق کے ساتھ پتہ چلتا ہے اہل تحقیق کے ہاں، اہل علم کے ہاں، کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کی اصل کے لیے بھی امام طبرانی رحمہ اللہ کے ہاں ایک شواہد ہے جو کہ ضعیف ہے۔ تو حدیث میں اس حضرت اسحاق سے مراد حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو بہرحال حدیث چونکہ اپنی سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، تو لہذا یہ صحت کے معیار کو بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ جن کے بارے میں فدیہ دیا گیا تھا بقول یہود، یہودی یہ کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بڑے جوش و خروش اور زور و شور سے اس کا رد کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کے باطل ہونے پر 20 سے بھی زیادہ دلائل ہیں کہ یہ حضرت اسحاق نہیں تھے، بلکہ ذبیح اللہ جو تھے وہ حضرت اسماعیل تھے علیہ السلام، جبکہ یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق تھے۔ آگے آتے ہیں کتاب القصاص، بہت بڑا یہ اپنا چیپٹر آ گیا ہے آپ کے سامنے، القصاص، بدلے کے بارے میں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ تو اب آتے ہیں، بہت ہی اہم ہے چیپٹر، اس کو بڑے غور سے سننا ہے آپ نے۔ الفصل الاول، پہلی فصل اس میں آیا ہے، جو شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو قتل، اس کا قتل جائز ہے۔ جو اگر غیر شادی شدہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا قتل جائز ہے، اور جو دین اسلام میں دائرہ اسلام سے نکل جائے اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے تو اس کو ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے شریعت طاہرہ میں قتل بڑا بھیانک اور بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم، نہیں ہے جائز کسی مسلمان آدمی کا خون بہانا، ایسے آدمی کا کہ یشہدو، جو کہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کسی بھی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، مگر 3 صورتوں میں جو میں نے بیان کی ہیں، نفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل، والثیب الزانی، اور جو شادی شدہ زانی ہے، ٹھیک ہے جی، الثیب الزانی، خواہ مرد ہو یا عورت، والمارق لدینہ، اور اسی طرح نکل جانے والا اپنے دین سے، التارک للجماعہ، آگے وضاحت کیا خود ہی کہ المارق لدینہ سے مراد یہ ہے التارک للجماعہ، یعنی جماعت، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو چھوڑنے والا، الگ ہو جانے والا۔ متفق علیہ، حدیث اپنی پیک پر ہے، انتہا میں ہے سچائی اور حقیقت کے اعتبار سے۔ تو 3446 حدیث، المارق لدین کو انڈر لائن کیجئے، سے مراد دین سے مرتد ہو جانے والا، اور آگے چلیں، کلیئر ہے حدیث۔ وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یزال المؤمن فی فسحۃ، ہمیشہ مومن رہے گا
فی فسحت، فسحہ میں، فسحہ کا معنی ایسی چیز جو کہ اس کے لیے وسیع و عریض ہو، گنجائش ہو اس کے لیے، اور اس کے لیے اس میں آسانی ہو آگے نکلنے کی، آگے بڑھنے کی، اپنا معاملے کو پھیلانے کی۔ من دین ہی، اپنے دین کے معاملے میں ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا مومن، ما لم یصب دمن حرامن، جب تک کہ وہ نہ ارتکاب کرے کسی حرام خون کے بہانے کا، ولیعذ باللہ۔ رواه البخاری، اسی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں لفظ فسعت ان کا مطلب ہے وسعت اور کشادگی، ٹھیک ہے جی۔ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک کے بعد جس گناہ سے دین میں تنگی ہو جاتی ہے، شرک کے بعد، وہ نہایت ہی بڑا سخت انتہا شدید کا گناہ ہے، اور وہ ہے گناہ ناحق خون کا گرانا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور اس میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت موجود ہے 3448 کہ قالا، کہتے ہیں، قالا رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یقضا بین الناس، سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، ہاں جی، ما یقضا بین الناس یوم القیامت، قیامت کے دن، فی الدماء، وہ خون ہوں گے، خونوں کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یوم الحساب، حساب و کتاب کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ اور عزیز طلبہ، حدیث کے الفاظ اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدماء، اس حدیث کو زبانی یاد کر لیجئے، اور اس کا ترجمہ بھی بڑی انتہائی اہم حدیث ہے آپ نے معاشرے میں اس کو پھیلانے، سنانے، بیان کرنے کی۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے جن معاملات میں حکم سنائے گا وہ خون یعنی قتل کے ہی معاملات ہوں گے۔ تو من جملہ حدیث کے فوائد میں سے یہ فائدہ موجود ہے اس کی وضاحت میں کہ اصل مقصود انسان کو زندہ رکھنا ہے، یعنی انسان کی زندگی ہے، اصل انسان زندہ رہے اللہ کی زمین پر، خوشحال رہے، سکون سے رہے، اطمینان اور امن سے رہے۔ قتل و غارت بالکل اس کے اپوزٹ چیز ہے، اس کے مخالف ہے، فساد فی الارض ہے، جس کا تذکرہ فرشتوں نے بھی کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو فرشتے جو ہیں اس پر حیران تھے، اللہ پاک جو بنا رہا ہے خلیفہ، تو خلافت کے لفظ سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ خون بہے گا۔ تو لہٰذا کفر و شرک کے بعد باقی تمام گناہ اس گناہ سے نیچے ہیں، قتل و غارت۔ تو قیامت کے روز حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خون کا ہی فیصلہ ہوگا اللہ کی عدالت میں، جبکہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ پاک اس پہ ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اور پھر استقامت کی توفیق دے، اور ساتھ ہی جو کچھ ہم یہ پڑھ رہے ہیں رحمت للعالمین کے یہ اقوال بابرکت احادیث، اللہ من و عن دیگر جو امت ہے ان تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، والى اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، 1 منٹ ہے آپ کے پاس، وإلا وإلى اللقاء إن شاء الله۔